اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعشب الدین نقطۃ دائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام صلوات پڑھ علی حقیقتوں کی ایک ایسی آبشار ہے جس میں ہر حقیقت علوی ہو جاتی ہے اور تب مخلوق کو ملتی ہے جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین اور رسول کے بتائے ہوئے فرامین کے تحت ولایت علی ابن ابی طالب پر کامل یقین رکھے تو پھر اس کا کم سے کم درجہ، اس کا کم سے کم اجر یہ ہے کہ اللہ محشر میں اسے محمد کے قریب جگہ دے گا۔ کم سے کم درجہ، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اسے سرکار کے ساتھ بالکل قریب، اس کے قرب میں جگہ ملے گی سرکار کے۔ اسی لیے اس حقیقت کو بھانپتے ہوئے سرکار جابر ابن عبداللہ الانصاری کو جب یہ خبر ہوتی کہ علی آج کون کون سی مدینہ کی گلیوں میں سے گزریں گے، کون کون سی گلیوں میں سے گزریں گے علی، تو جابر بن عبداللہ الانصاری مسجد نبوی سے پہلے نکل جاتے اور ان گلیوں میں جا کے منادی کرتے، اونچی آواز میں دستک دیتے لوگوں کے دروازوں پر، او لوگوں ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں سے وجہ اللہ گزرے گا، ابھی کچھ دیر کے بعد یہاں سے وجہ اللہ کا گزر ہوگا، او لوگوں اپنی اپنی اولادوں کو لے کر باہر نکل آؤ تاکہ رسول اللہ کے فرمان پر تمہارا عمل ہو جائے، کیونکہ رسول ابھی مسجد میں فرما رہے تھے کہ جابر لوگوں کو بتا وہ اپنے بچوں پر ولایت علی پیش کریں، لوگوں ابھی علی نے گزرنا ہے، اپنے بچے لے کر باہر گلی میں آ جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارے بچوں کی ولادتیں کیسی ہیں۔ اور لوگ مستند روایتیں، لوگ اپنے بچوں کو لے کر باہر گلیوں میں آ جاتے، جب علی گزرتے تو اپنے بچوں کو کہتے وہ دیکھو وجہ اللہ آ رہا ہے، وہ دیکھو وجہ اللہ آ رہا ہے۔ جو بچہ خوش ہو کے دیکھتا اس کے گھر مبارک بادیاں جاتی، اور جس کا بچہ منہ پھیر لیتا وہ بی بی شام سے پہلے گھر میں نہیں رہتی۔ یہ مدینے کا ایک اٹل اصول تھا جسے تاریخ نے، صرف ہم نے ہی نہیں اور بہت ساری تاریخوں نے اس کو مدون کیا اور اسے لکھا کہ ایسا مسلسل رسالت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اور کمال تو یہ کہ جب رسول نے طائف کو فتح کیا، طائف، یوم الطائف،
اور آج تو ایک روایت بھی ترمذی شریف سے لے رہا ہوں کہ ترمذی شریف نے ارشاد فرمایا، سیاہ ستہ کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوم، بلکہ انہوں نے تو پورا باب قائم کیا کہ یوم الطائف، اور اس کے ضمن میں پہلی حدیث یہ لکھی کہ رسول اللہ فجر کی نماز کے بعد، طائف کو فتح کرنے کے بعد، رسول فجر کی نماز کے بعد طائف کے بڑے مرکزی چوک میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، اور آتے ہی لشکر میں آتے ہی پوچھا کہاں ہے علی؟ اتنے میں علی اپنے گھوڑے پر حاضر ہوئے۔ رسول نے علی سے کہا قریب آؤ، میرے گھوڑے کے ساتھ اپنے گھوڑے کو ملا دو۔ جب علی نے گھوڑے سے گھوڑا ملا دیا، لشکر دیکھ رہا تھا، صحابہ دیکھ رہے تھے، طائف والے مسلمان دیکھ رہے تھے، کفار دیکھ رہے تھے، بھرے میدان میں، بھری فوج میں رسول نے علی کے کان میں کچھ کہنا شروع کیا، حتیٰ کہ ظہر ہو گئی۔ صبح سے شروع کیا، ترمذی شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، کہا صبح سے ظہر کا وقت ہو گیا، رسول بس سرگوشی کرتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں میں اضطراب پیدا ہوا، اور لوگ بلند آواز سے کہنے لگے پتہ نہیں آج اپنے بھائی سے کیا سرگوشی ہو رہی ہے۔ جب یہ آواز بلند ہوئی، چہرہ رسالت پہ ناگوار گزرا، سرکار نے علی کے کان سے اپنا چہرہ مبارک الگ کیا، کہا لوگوں کیا کہا، یہ واحد خطبہ ہے جو رسول اللہ نے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر دیا۔ رسول نے اپنا گھوڑا اپنی فوج کے درمیان دوڑایا۔ پہلی دفعہ کسی نے محمد ابن عبداللہ کو اپنے گھوڑے پر کاؤ دیتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ رسول کتنا بڑا شہ سوار ہے۔ رسول ہر لشکر کے اپنے دستے کے پاس آتے، رکتے اور کہتے کیا کہہ رہے تھے؟ لوگ کہتے آج تو بھائی سے بڑی سرگوشی کی۔ جب سارے لشکر کا چکر لگا لیا رسول نے، تو درمیان میں آ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے لوگوں یاد رکھنا، کیا میری صداقت پہ تمہیں یقین ہے؟ کہا بالا یا رسول اللہ، بالا انت صادق الوعد، آپ صادق الوعد ہیں۔ تو پھر رسول نے کہا پھر سچ سنو، میں سرگوشی نہیں کر رہا تھا، اللہ کر رہا تھا۔ میں نے سرگوشی نہیں کی، یہ صبح سے لے کر ظہر تک اللہ نے سرگوشی کی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، کہا اللہ نے سرگوشی کی۔ اب اتنی وہ روایت بند ہو گئی۔ اب یہ بات، کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جنہوں نے پوچھنا واجب سمجھا علی سے، انہوں نے واجب سمجھا، اور انہوں نے آگے کہا اے وسیع رسول، کیا ہمارا کوئی حق آپ پر ہے؟ ہمارا کوئی حق آپ پر ہے؟ علی مسکرا دیے، کہا ہے۔ کہا پھر اس حق کے واسطے کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یوم طائف میں اللہ نے بھرے میدان میں آپ کے کان میں رسول کی زبان سے کیا سرگوشی کی تھی؟ سرگوشی ہے ارادہ جناب عرض کر دوں یا آگے بڑھ جاؤں؟ جیسے کہو، میں نے روایت تو پوری کر دی۔ علی مسکرا دیے۔ علی نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے؟ رسول اللہ کے پاس جاتے اور رسول سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کیا سرگوشی کی؟ کہا علی بادشاہ گئے تھے تو نبی نے کیا کہا؟ میرے آقا مولا نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سنو، میں صرف بیچ میں وسیلہ تھا، مجھے کیا پتا اللہ نے علی سے کیا کہا۔ تم جا کے یہ بات علی سے پوچھ لو، کہ رسول نے تو بھیجا۔ رسول نے کہا میں کیوں بتاؤں، میں تو بیچ میں امین ہوں، میں تو بیچ میں امین ہوں۔
میں امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں علی بتانا چاہے تو علی بتا دے، اس لیے یا علی ہم تیرے پاس آ گئے ہیں، اب تو ہمیں بتا، اتنی طویل کان میں سرگوشی، اتنی طویل سرگوشی، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے فرمایا اس سرگوشی کے 3 حصے تھے، 3 حصے تھے، 3۔ پہلا حصہ اس نے میرے فضائل مجھے بتائے، فضائل مجھے، پہلے حصے میں اللہ نے مجھے جو فضائل دیے ہیں وہ بتائے۔ کہا سرکار اس میں کیا فضیلت بیان کی؟ کہا اس میں اللہ نے مجھے بتایا کہ میں اللہ جب سے تمہیں ظاہر کر چکا تب سے میں اپنے دست قدرت سے تیری فضیلتیں لکھ رہا ہوں، اور جب تک میں ہوں لکھتا رہوں گا۔ کہا سرکار دوسرے حصے میں اللہ نے کیا سرگوشی کی؟ کہا پھر دوسرے حصے میں رسول اللہ اور میرے بارے میں گفتگو کی، اور مجھے بتلایا علی محمد اور محمد علی۔ کہ اللہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان اور میرے درمیان کوئی حد فاصل نہیں رکھی۔ کہا مجھے کہا جو میرا محبوب سنتا ہے تو بھی وہی سنتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے تو بھی وہی دیکھتا ہے، جو اس کی فکر ہے وہی تیری فکر ہے، جیسی میری توحید وہ جانتا ہے ویسی تو جانتا ہے۔ اچھا مالک جب یہ کہہ کے خاموش ہو گئے تو ایک بیچ میں تڑپ کے ایک ہستی اٹھی جسے تم سلیمان فارسی کہتے ہو، وہ اٹھا، کہا سرکار یہ بات تو سلیمان بھی جانتا ہے، سرگوشی میں اللہ نے کیا کہا وہ بتلائی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ اکبر۔ تب علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کہ سلیمان یہی توقع تھی کہ تم یہی کہو گے، تم یہی کہو گے۔ کہا اللہ نے مجھ سے کہا او علی، او میرے ولی، او میرے ولی۔ کہا سلیمان تجھے بتا دوں؟ کہا سرکار بتا دیجئے اللہ نے کیا کہا۔ تو آپ کو بھی بتا دوں کہ علی نے کیا کہا۔ علی نے کہا اللہ نے میرے کان میں سرگوشی کر کے وسیلہ زبان محمد کو بنا کر میرے کان میں علی کہتے میرے کان میں اللہ نے فرمایا علی چاہے کوئی میرا جتنا بڑا عبادت گزار ہو، جتنا بڑا عبادت گزار ہو، لیکن اگر وہ تیرا منکر ہے تو میں اس پر لعنت بھی کروں گا، اسے دوزخ میں اپنے ہاتھوں سے الٹا لٹکاؤں گا، اور جب تک میں خدا ہوں وہ جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی میرا بہت گنہگار ہو، بہت گنہگار ہو، اللہ کا بہت گنہگار ہو، لیکن تجھ سے محبت رکھتا ہو، میں اسے اتنی جنتیں دوں گا کہ وہ تھک جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ کہا مالک اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو اب ذرا آیت کریمہ تک پہنچو تاکہ میں تیسرا حصہ حدیث کا مکمل کر دوں، لیکن وہ آیت کو سمجھے اور سنے بغیر تیسرا حصہ مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے سورۃ الرحمن کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا اسم، تیرا رب نہیں، ربی کا اسم ربی کا، تیرے رب کا اسم
ذل جلال بھی ہے والاکرام بھی ہے۔ علی نے بھی یہی آیت پڑھی، کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ اللہ نے کہا کہ تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام، اور اس یوم الطائف میرے کان میں اللہ نے کہا السلام علیکہ یا اسم الرضی، اسم اللہ الرضی، او مجھ اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر سلام۔ او اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر ہمارا، اور اسی لیے وہ آپ کی زیارت کا حصہ بن گیا۔ آپ کی زیارت جو پڑھی جاتی ہے علی بادشاہ کی، پتہ نہیں اس کے شروع میں ہی فکر ہے السلام علیکم یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ تو جناب کمال ہو گیا اسی علی کی۔ بس میں نے تمہید مکمل کر لی، موضوع کچھ اور تھا، یہ موضوع نہیں تھا، یہ تو اس موضوع کے لیے ضرورت پڑی اس روایت کی، کیونکہ اگر وہ نہ سناتا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ حقیقت کہاں تک سرایت کرتی ہے۔ اس لیے اب موضوع سے جڑ رہا ہوں۔ اب ذرا اگر یہ جملہ پہنچ گیا، ہدیہ ہو گیا، تو آج کی حد تک محنت سوارت ہو جائے گی۔ سرکار آپ کو ایک اللہ کا مصرع تو یاد ہوگا، اللہ کا مصرع، حیران کیوں ہو گیا؟ اللہ نے مصرے کہے ہیں علی کے لیے، مثلا لا فتح الا علی، کمال گھبراہٹ ہے، کمال گھبراہٹ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں بڑا محتاط ہو کے دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا سنیں گے، مجھے کتنا سنانا ہے۔ اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، ایسا تھوڑی ہوں کہ جو منہ میں آئے گا کہہ دوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے کہا لا فتح الا علی۔ یہ فتح کیا ہوتا ہے؟ یہ فتح کیا ہوتا ہے؟ فتح فے تے یہ کھڑی شد۔ اللہ نے کہا لا فتح، جبریل تو لے کے آئے تھے نا قرآن کی طرف۔ لا فتح کیا مطلب اس کا؟ آپ نے ترجمہ کیا کوئی جوان نہیں، یہی ترجمہ لکھا ہوا نا، علی کے سوا کوئی جوان نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے علی کا بڑھاپا، علی کا بچپنا۔ حالانکہ میرا بچپنا ہے کہ میں بچپنا پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر صرف جوانی نہیں جناب، آپ نے اس لفظ کو کیونکہ تحقیق میں نہیں لیا، اس لیے بس بات گزارا ہو گیا، ساری زندگی گزر گئی، یہی کہتے ہیں علی کے سوا کوئی جوان نہیں۔ نہیں جناب، فتح اسے کہتے ہیں جس پر اللہ بھروسہ کرے کہ یہ میرے بغیر کسی کو رب نہیں مانتا۔ یہ میں نے شرح کی، صرف ماں نے بتائے، شرح نہیں کی، اور آج کروں گا بھی نہیں۔ فتح لا فتح، فتح کا معنی جس پر اللہ بھروسہ کرے، اللہ بھروسہ کرے۔ اللہ کا بھروسہ کیا؟ یعنی جس پر اب تمہیں زیادہ سمجھ آ جائے گی، اللہ کے نزدیک نہیں۔ فتح کا معنی اللہ جس پر اتنا بھروسہ کرے کہ یہ میرے بغیر کسی کو رب نہیں مانتا۔ یہی وجہ ہے مخلوق مل کے علی کو اللہ کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا وہ اللہ۔ اللہ کا بھروسہ۔ تو اب فتح کی وسعت کا پتہ چلا کہ فتح کیا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ نے کہا لا فتح الا علی۔ تو اب فتح کے معنی مفہوم سامنے آ گئے نا۔ لو اب میں جملہ کہنے لگا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ علی کی اس صفت لا فتح کا مظہر ہے عباس۔
ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ یقین جانے میں مولا کے اوپر اتنا ان کی نوکری میں میرے پاس اس سے بڑا جملہ نہیں۔ علی کی صفت لافتہ، اور لافتہ کا پتہ چل گیا نا، لافتہ کا معنی ہے اللہ کا بھروسہ، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ کے بھروسے کا مظہر ہے عباس۔ سرکار سمجھ میں نا، اللہ کے بھروسے کا مظہر ہے عباس۔ اور عباس کے ناموں میں ایک نام ہے اقوات اللہ۔ عباس کے، یہ تو کنیت ہے نا، عباس تو نام نہیں ہے، معاف کر دیجئے گا، معاف کر دیجئے گا۔ ایسے ہی آپ کہیں گے مطلب پتہ نہیں کیا کہتا جا رہا بھائی، یقین جانی عباس کنیت ہے، نام نہیں۔ نام تو عباس کا کچھ اور ہے، لیکن ان ناموں میں سے ایک نام عباس کے تقریباً مجھ جیسا کم علم 1180 کے قریب نام تو مجھے زبانی یاد ہے۔ 1180، یقین دے 1180، اور سارے کے سارے نام فرشی نہیں ہیں، عرشی ہیں۔ یقین جان، یقین جان، اسی میں ایک نام ہے، کیا ہے؟ لافتہ کا مظہر ہے، اللہ کے بھروسے کا مظہر ہے۔ یعنی میں پھر آسان کر دوں، اللہ کا جو بھروسہ علی پر ہے نا، نہیں اب میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے متوجہ رہیے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ کا جو بھروسہ علی پر ہے نا، اب بھروسہ کیا ہے؟ کیفیت، اور اللہ اس کیفیت سے پاک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ توحید کی منزلوں کو سمجھو گے تو تمہیں علی کی ابدیت سمجھ میں آئے گی کہ علی آخر ہے کون۔ بھروسہ ایک کیفیت ہے، اعتماد کرنا ایک کیفیت ہے، اعتماد کرنا ایک صفت ہے، اور اللہ علی پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اس بھروسے کی تجلی کا نام ہے عباس۔ نہیں، اللہ نے اپنے اس بھروسے کو جو اسے علی پر تھا کہ علی میرا عبد کبیر ہے، اس بھروسے کو اللہ نے وجود میں ڈھال دیا تو عباس ظاہر عباس۔ ڈوبو آج عباس کے عشق میں، صرف تعارف کراؤں گا، ہمت ہی نہیں کہ معرفت کے اس دریا کو چھو لوں، یقین جانے صرف تعارف کی حد تک آج کی مجلس کو رکھوں گا تاکہ آسانیاں پیدا ہو جائیں اور ہمیں سمجھ آنے لگے بھئی علم عباس سے کتنا ڈرتے ہو، کتنا ڈرتے ہو، اور اس پہ کتنا بھروسہ کرتے ہو۔ حالانکہ عباس نے علم جو ہے نا، یہ عباس نہیں ہے، صرف اسے عباس نے چھوا ہے، صرف چھوا ہے۔ اور مخلوق خدا کا علم پہ بھروسہ دیکھیے، ہر حاجت علم کے نیچے ہے، ہر دکھ علم کے نیچے، کتنا بھروسہ۔ یعنی صرف عباس نے ہاتھ لگایا ہے اور علم پہ اتنا بھروسہ۔ اسی لیے تو میں نے کہا اللہ کے علی پر بھروسے کے وجود کا نام عباس ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ اور کمال ہے، کمال۔ دل کرتا ہے عباس کے بارے میں باتیں اپنے آپ سے بھی چھپا لی جائیں اور اس کا اظہار کیا بھی نہیں جانا چاہیے، ایسے ہی تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ ہے کون، یہ ہے کون۔ سرکار کی قدم بوسی میں مجھے بڑا عرصہ ہو گیا، میں نے بہت ساری تقاریر کی، لیکن جو تقریر آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، یہ خطابانہ خطابت تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، اس کو خطابت آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مومن ہے بس، ٹھیک ہے، عشق ہے اس کا جو بولتا رہتا ہے۔ یقین جانیے یہ خطابت کا جملہ میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا۔ سرکار کے عباس کے اس رخ کو میں نے، سرکار عباس کے 900 کے قریب شخصیت کے رخ ہیں،
اور جس وفا کو آپ لیے پھر رہے ہیں نا، اور وہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ یوں سمجھ لیجئے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، اس سے بہت بڑی فضیلتیں عباس میں موج زن ہیں۔ مثلا علی گھر میں داخل ہوئے، عباس اپنے حجرے سے نکل رہے تھے، علی کی نگاہ عباس پہ پڑی، عباس نے ہیبت علوی سے اپنے سر کو جھکا لیا، سرکار آگے بڑھے، سینے سے عباس کو لگایا، کہا عباس جانتے ہو تم علی کی آنکھوں کا نور ہو اور میں عین اللہ ہوں۔ رکوں گا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاؤں گا، رکوں گا نہیں۔ صحن میں کھڑے ہیں، اتنے میں مجتبیٰ آ گئے بابا کا سن کے کہ بابا صحن میں آ گئے۔ مجتبیٰ اپنے حجرے سے نکلے، حسین نکلے، عمران نکلے، جعفر نکلے، علی کے ارد گرد نورانی نہیں جناب نور عرش اکٹھا ہونا شروع ہوا۔ علی کے ارد گرد نور عرش اکٹھا ہونا شروع کیا۔ اچانک علی نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا تم سب عباس کو جانتے ہو؟ اتنے میں حسین نے سر اٹھا کے بابا کی طرف دیکھا، علی نے حسین کی طرف دیکھا، ایک مسکراہٹ پھیلی وجہ اللہ پہ، ارشاد فرمایا حسین میں یہی چاہتا تھا کہ تیرا سر بلند ہو، تو میری طرف دیکھے تاکہ میں ان تیرے بھائیوں کو تجھ سمیت بتاؤں کہ جس دن اللہ پانچ تن پاک پورے کرنے کے لیے تیرے نور کو زمین پر بھیج رہا تھا تو تو نے ساحت قدس میں سجدہ کیا تھا اور کہا تھا اللہ تیرے ساحت سے میں زمین پر مدد کرنے جا رہا ہوں تیرے رسول کی، کیا میری کوئی حاجت تو حاجت روا پوری کرے گا؟ تو میں نے کہا، اللہ نے کہا کہ ہاں حسین بول میرے بندے تیری کیا حاجت ہے؟ تو حسین تو نے اللہ سے ایک حاجت طلب کی تھی کہ اللہ جو میرا وقت تیرے پاس گزرا ہے نا، تیرے پاس اللہ کے پاس تیری ساعت قدس میں تیرے قرب کے پاس جو میرا وقت گزرا ہے نا اسے میرے ساتھ کر دے۔ اللہ نے کہا تھا حسین تو پہنچ میں عباس بھیجتا ہوں۔ تو پہنچ، ہائے ہائے شرح نہیں کروں گا، رکوں گا نہیں، آگے بڑھ جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں روک دی میں نے روایت، وہی روک دی، اس سے آگے بڑھوں گا بھی نہیں، بس اتنی جتنی ہم نے سہ لی اتنی کافی۔ سرکار شہزادیاں داخل، شہزادیاں کہنے لگی بابا ہمیں بھی تو ہمارے بھائی کے فضائل بتائیے۔ علی کے ہاتھ ماتھے پہ آگے کہا السلام علیک یا بنات النبی، اے بنسبی بہت بہتر، مولا قبول فرمائے عباس علمدار۔ لیکن غور سے سنیے پلیز، میں درخواست کر رہا ہوں، اگر آج دل میرا بن ہی گیا اپنا دل چیرنے پہ اگر میں آ ہی گیا ہوں تو پھر سن لیجئے، لیکن اتنا ہی سناؤں گا جتنا آپ کا دل اسے قبول کر لے، ٹھیک ہے نا؟ پھر محفلیں ہوتی رہیں گی، ذکر بادشاہوں کے ہوتے رہیں گے، مجھے یاد کراتے رہیے گا، میں بادشاہ کو یاد کراتا رہوں گا، رحمت ہوتی رہے گی، معرفت ہوتی رہے گی سرکار، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن کیونکہ ایام محرم ہے تو زحمت آپ کو زیادہ دینی نہیں، عزاداری کی تھکے ہوئے ہو، تو جتنا وقت میرے نصیب میں ہے، جتنی میں نے تمہاری قدم بوسی کرنی تھی، مالک نے جتنی میرے مقدر میں لکھی، لیکن اتنے میں علی کی بیٹی ہے، سرکار نے کہا السلام علیکم یا بنات النبی، اے نبی کی بیٹیوں تم پر سلام ہو، السلام علیکم یا حجاب اللہ، اے حجاب اللہ۔ ساری بیٹیاں ایک نہیں
ساری بیٹیاں، اے اللہ کے حجاب، اللہ کے حجاب تم پر بھی سلام ہو۔ بھئی اگر غور سے سنو گے تو تمہیں اس کی معرفت ہو جائے گی کہ میں آخر پڑھ کیا رہا ہوں۔ کہا اب حجاب کیا ہوتا ہے سرکار؟ حجاب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پردہ، اچھا اب اس پردے کے دو رخ ہیں۔ اس پردے کے ایک یہ آپ کی طرف ہے سمت، ایک میرے چہرے کی طرف ہے۔ اچھا یہ جو باہر والا حصہ ہے نا، یہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ جو اندر والا حصہ ہے نا، اس کا مجھ سے کوئی پردہ نہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا؟ یہ پردہ آپ کا اور میرے درمیان ہے، لیکن اس پردے کا مجھ سے کوئی پردہ نہیں۔ یہی علی نے اپنی بیٹیوں سے کہا اے اللہ کے پردے تم پر سلام ہو، یہ جو تمہارا بھائی عباس ہے نا، یہ تمہارے پردے کا اندر ہے۔ اب حجاب زینبیہ سمجھ میں آیا؟ اب حجاب زینب سمجھ میں آیا؟ سرکار کہو اللہ کے پردوں تم پر علی کا سلام ہو، تمہارا بھائی عباس تمہارے پردے کا اندر ہے، یعنی یہ تمہاری طہارتوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے جس دن عباس اس دنیا میں آئے تھے نا، جب بھائی پیار کر چکے، علی کر چکے، تو کیا کہا علی کی بیٹیاں آئیں، علی کی بیٹیاں کہا بابا ہم اپنے بھائی کو پیار نہیں کر سکتی؟ کہا بھائی ہے ہی تمہارا، عباس ہے ہی تمہارا۔ کہا آقا پھر دیجئے۔ جب عالیہ نے اپنے ہاتھوں پہ عباس کو لیا نا، کتنا طاہر تھا، کتنا قرآن تھا عباس، کتنا قرآن تھا عباس، کہ محمد کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، یعنی رحل زینبیہ پر۔ زینب نے، اب میں پڑھ دوں، زینب عالیہ نے صرف اتنی لاڈلی تھی اپنے باپ کی، اپنے باپ علی کی اتنی لاڈلی تھی کہ زینب نے زندگی میں صرف دو ہی چیزیں پکڑی، ایک اپنی چادر اور ایک عباس کو۔ اتنی لاڈلی تھی علی کی۔ اتنی لاڈلی تھی، عباس کو لیا، بابا مجھے شرم آتی ہے آپ کے سامنے میں بھائی کو پیار کروں، مجھے شرم آتی ہے، ہم بہنیں اپنے حجرے میں لے جائیں؟ ہاں اے نبی کی بیٹی لے جائیں، ساری بہنیں۔ اب میں کیا کہوں، علی کی بیٹیاں ایسے جیسے تم علم کے ساتھ جلوس میں ہوتے ہو، ایسے ہی علی کی بیٹیاں عباس کے ارد گرد اور اکٹھیاں لے کے اپنے حجرے میں گئی، دروازہ بند ہوا۔ مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مدینے کی زمین ہلنے لگی، علی بادشاہ دوڑ کے بیٹیوں کے دروازے پہ گئے، علی نے دستک دے کے کہا او میری بیٹیوں دروازہ کھول دو، میں تمہارا بابا علی ہوں۔ کہا کچھ وقفے کے بعد دروازہ کھلا، کہا ہمارے بابا علی جیسا دلیر اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا، کہنے لگا عالیہ یہ نہ کر، عالیہ یہ نہ کر، عالیہ یہ نہ کر۔ کہا ہم دوڑ کے داخل ہوئے، ہم نے کیا دیکھا، زینب چادر اتار کے عباس کو اپنے سر پہ رکھ کے کہہ رہی ہے تو میرا
آؤ ذرا، آؤ ذرا، تو میرا حجاب ہے، تو میرا پردہ ہے، تو میرا پردہ ہے۔ میں کتنی دفعہ کہوں تو میرا پردہ ہے، یعنی عباس تو ہی تو جانتا ہے تیری بہن کتنی عصمت معاب ہے، عصمت معاب ہے۔ لیکن یہاں تمہیں روک کے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن یہاں تمہیں روک کے جب 11 محرم کو ساری بیویوں کو چڑھا چکی، اب حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھتی ہے، اچانک اس ترائی کی طرف جدھر عباس کا بدن پڑا تھا دیکھ کر کہنے لگی عباس میں نے کچھ نہیں سیکھا، علی کی بیٹی کو عباس اونٹ پہ چڑھنا نہیں آتا۔ او میرے بھائی بہن کو بتا اب میں اونٹ پہ چڑھوں کیسے؟ خدا کی قسم میں پہلے سمجھا کرتا تھا کہ ہمارے ذاکرین عظام میں ان کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں۔ جب وہ پرانے ذاکر پرانے سرکار آپ سب کو یاد آ جائے گا جب وہ کہتے تھے لاشا اٹھا پھر زمین پہ گرا، خدا کی قسم میں نے روایت معصوم میں پڑھا کہ جب بی بی نے کہا نا مجھے اونٹ پہ نہیں چڑھنا آتا، عباس کئی مرتبہ پھر زمین پہ پتہ نہیں، اب میں بیان نہیں کر سکتا، پتہ نہیں بی بی نے، پتہ نہیں، یقین کیجئے بی بی نے مدینہ کی طرف منہ کیا، کہا نانا کل سارا دن تو اپنے بیٹے حسین کے ساتھ رہا، اپنی بیٹی کو بھول گیا، اور نانا مجھے چڑھا، بس 2 ہاتھ آگے بڑھے، کہا چڑھ بیٹی بسم اللہ۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ بی بی کو اس اونٹ پہ سوار کرایا گیا، ابن جبیر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں امام خون کی آبشار رو رہے تھے، یعنی فوارے نکل رہے تھے خون کے۔ میں نے کہا مالک میں اس جلال کو سہ نہیں پاؤں گا، ابن جبیر کہتے ہیں، کہا سجاد میری طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے سنو ابن جبیر، جب سیدہ سوار ہو گئی جانتے ہو وہ اونٹ کیا تھا؟ وہ مجنون اونٹ تھا، وہ پاگل اونٹ تھا، وہ پاگل اونٹ تھا۔ اس نے یکدم اپنی پرواز لی، وہ کھڑا ہوا، کہا، تب شہزادی نے تکبیریں کہنا شروع کی، اللہ اکبر سجاد میری طرف مڑ، اللہ اکبر سجاد میری طرف مڑ۔ کہا سجاد توق کے ساتھ بڑی مشکل سے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہا کیا دیکھا؟ عالیہ پکار رہی تھی، سجاد یہ میرے اونٹ کے گلے میں کیا ہے؟ سجاد نے وہیں دیکھ کے کہا بی بی مت دیکھیے گا، مت دیکھیے۔ تب گہر و جلال میں بھری بی بی نے نگاہ اونٹ کی انک کی طرف کی، کیا دیکھا؟ ظالم نے عباس کے کان سے رسی نکال کے او سیدہ او زینب کے اونٹ کے گلے میں، او زینب سوار عباس گلے میں۔ صرف میری ایک بات سن لو، صرف میری ایک بات سن لو، کوفہ میں جب اونٹ سے اتری سیدھی سجاد کے توق سے چمٹ گئی، کہنے لگی سجاد میرے بھائی کے ساتھ کیا ظلم ہوا، کیا ظلم ہوا؟ کہا بی بی کیا بتاؤں، کیا بتاؤں؟
میں پڑھ دوں، میں سخت روایت نہیں پڑھتا لیکن میں پڑھ دوں. ظلم کو کیسے چھپاؤں، کیسے چھپاؤں؟ کہا ایک ظالم نے عباس کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، کہا ولی کی بیٹی، دوسرے نے ایک سوئے کے ساتھ